شریعت اور خوشخبری۔ مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو۔ دوستو، آپ سب کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ خدا کے کلام کی سچائی کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا میرے لیے بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ اگرچہ یہ تعلیم ایک طرفہ ہے، یعنی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی میری دعا ہے کہ خدا اپنی عظیم رحمت ہم سب پر نازل کرے تاکہ ان حوالہ جات کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں، آپ ایمان میں مضبوط ہو سکے۔ دوستو، دباؤ میں رہنے والا شوہر اور محبت کرنے والا شوہر، آج ہم سبق نمبر 9 پہ بات کریں گے جو شریعت اور خوشخبری کے حوالے سے ہے۔ کیا آپ نے کبھی بیوی سے ڈرنے والے شوہر اور وفادار محبت کرنے والے شوہر کے بارے میں سنا ہے؟ دونوں اپنی بیویوں کی بات مانتے ہیں، وہ دفتر سے جلدی گھر آتے ہیں، گھر کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اپنی بیوی کی تھکن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر دونوں اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں بالکل مختلف قسم کے دو لوگ ہیں۔ ڈرنے والا شوہر، ایسا شوہر جو اپنی بیوی سے خوف زدہ رہتا ہے، وہ ہر وقت احتیاط میں رہتا ہے تاکہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ وہ گھر کے کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ خوف میں زندگی گزارتا ہے۔ لیکن محبت کرنے والا شوہر، جو محبت کرنے والا شوہر ہوتا ہے، وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ سچے دل سے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اپنی بیوی کو کیسے خوش کرے۔ اگر وہ اس کے لیے کچھ نہ کر سکے تو اسے افسوس ضرور ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، آپ ان دونوں میں سے کیسا شوہر بننا چاہیں گے؟ کس کا چناؤ کریں گے؟ ایمان رکھنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اور یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو خدا کی فرما برداری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ خوف کھاتے ہیں، وہ بالکل فرق ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خدا کی فرما برداری محبت سے کرتے ہیں، وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کو سخت اور ڈرنے والی ہستی سمجھتے ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ وہ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چاہے وہ کتنی بھی کوشش کریں، انہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ناکام ہیں۔ ان کے دل میں ہمیشہ خوف، جرم کا احساس اور بے چینی رہتی ہے۔ انہیں نجات کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ شریعت پر عمل کر کے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ایمان رکھتا ہے، ہم جانتے ہیں محبت سے خدا کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ خدا کی اطاعت نجات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی خدا کی محبت اور فضل کو جان چکے ہیں۔ وہ اس لیے محبت نہیں کرتے کہ خدا انہیں قبول کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ خدا پہلے ہی انہیں قبول کر چکا ہے۔ دوستو، آپ کیسا ایمان رکھے ہوئے ہیں؟ خوف والا یا محبت والا؟ بہت سے لوگ خوف والے ایمان میں رہتے ہیں کیونکہ وہ شریعت کے مقصد کو غلط سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شریعت ہے کیا۔ شریعت دراصل خدا کے اصول اور قوانین ہیں
جیسے ایک ملک کا آئین ہوتا ہے، ویسے ہی آسمان کی بادشاہی کے بھی قوانین ہیں، آئین ہیں، لیکن انسانی قوانین تو بدل سکتے ہیں، لیکن خدا کی شریعت، خدا کے قوانین نہیں بدل سکتے، کیونکہ اس کی بنیاد خدا کی ذات اور اس کی محبت پر ہے۔ خدا محبت ہے، اس لیے اس کی شریعت بھی محبت پر مبنی ہے۔ آدم اور حوا بھی شروع میں محبت سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دل خدا کے دل کے مطابق تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ گناہ کا داخل ہونا مسئلے کو پیدا کرتا ہے۔ بزرگ آدم اور حوا نے خدا کو اپنا مالک ماننے سے انکار کیا اور شیطان کو چن لیا۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی خود غرضی اور فطرت ان کے اندر آ گئی، محبت ٹوٹ گئی، اور اس کی جگہ خود پسندی نے اور خود غرضی نے لے لی۔ یہی گناہ ہے۔ اب انسان کی فطرت خدا کی فطرت جیسی نہیں رہی، اسی لیے خدا آدم اور حوا کو باغ عدن میں ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ خدا نے شریعت کیوں دی؟ عزیزو، خدا نے شریعت ہماری بھلائی کے لیے دی۔ خدا نے شریعت اس لیے دی تاکہ انسان جان سکے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے اور خدا کی فطرت کیسی ہے۔ شریعت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کیسا ہے، اور یہ بھی کہ ہماری زندگی کتنی خدا سے دور جا چکی ہے۔ خدا کا کردار خدا کی شریعت سے ظاہر ہوتا ہے۔ پوری بائبل مقدس 10 احکام، یسوع مسیح کی زندگی، اگر ہم ان سب کو ایک لفظ میں سمائیں تو وہ محبت ہے۔ دوستو، شریعت کو غلط سمجھا گیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے شریعت اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنی کوشش سے کامل بن جائیں اور پھر آسمان پر داخل ہو جائیں، لیکن یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی طاقت سے کبھی بھی خدا جیسا کردار پیدا نہیں کر سکتے۔ شریعت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ شریعت ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور خود کو نہیں بچا سکتے۔ شریعت ہمیں یسوع مسیح کی طرف لے کر جاتی ہے۔ غلطیوں کے خط کے 2 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں سمجھتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی ہے تو مسیح کا مرنا عبث ہے۔ شریعت ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ ہم خود اپنی کوشش سے کامل نہیں بن سکتے۔ دوستو، یسوع مسیح کو صلیب پر مرنے کی کیوں ضرورت تھی؟ یسوع مسیح اس لیے آیا کیونکہ ہم کامل طور پر خداوند خدا کے ساتھ جڑ جائیں۔ یاد رکھیں، پہلے ہم گناہ گار تھے، ہم کھو چکے تھے، ہم کامل نہیں تھے، پر یسوع مسیح کی صلیب سے، یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں کاملیت حاصل ہوئی۔ جب ہم ایمان سے یسوع کو قبول کرتے ہیں تو روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہماری زندگی کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہم خدا کی اطاعت خوف سے نہیں بلکہ محبت سے کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ بھی ایسا ایمان چاہتے ہیں جو محبت پر قائم ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہر روز صلیب کے فضل پر نظر رکھیں، یسوع کی محبت پر غور و خوض کریں۔ جب ہم صلیب کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمارا دل بدل جاتا ہے۔ دوستو، اگلی بار ہم سبق نمبر 10 پہ بات کریں گے، جو سبت کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب سبت ہفتہ کا دن ہے تو زیادہ تر مسیحی لوگ اتوار کو کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اگلے سبق میں ہم بائبل کی روشنی میں اس موضوع کا مطالعہ کریں گے۔ ہم اس بات کو جانیں گے کہ حقیقت میں سبت ہے کیا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔
سو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.